پچھلے کچھ دنوں سے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جا چکا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو لے کے، اور یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی اسی دعا کے بارے میں لوگ زیادہ غم و غصہ کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے عمران خان کو ایک دیانتدار اور ایماندار حکمران کے القاب سے نوازا۔ اور اس میں زیادہ تر وہ کچھ اقبال کے شاہین ہیں جو پلٹ پلٹ کر مولانا طارق جمیل صاحب پہ جھپٹ رہے ہیں۔ تو یہ لیکن یہ وہی شاہین ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ تو جناب ان شاہینوں کو یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اقبال کا اپنے استاد سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی ان کے استاد کا ذکر ہوتا تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہم سب میں سے کسی نہ کسی نے ضرور کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے ویڈیو کلپس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ وہ ہمارے استاد کے علاوہ وہ ایک عالم دین کا بھی رتبہ رکھتے ہیں۔ اس سٹیٹس کو، اس عالم کے عہدے کو، اس ہر چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے ہمیں بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ مثلا آپ اسی چیز کو لے لیں کہ اب طارق جمیل صاحب یا آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنے کیریئر کی پیک پہ اگر اپنے کیریئر کو خیر آباد کہہ کے اور اپنی جاگیردارانہ نظام میں جہاں آپ کو زندگی کی ہر آسائش آسانی سے مہیا کی جا سکتی ہو، تو اس نظام کو آپ خیر آباد کہہ کے آپ دین کی خدمت کا راستہ چنیں اور اس میں آپ انت تک محنت کریں، اور پھر آپ کو 50 سالوں میں کسی بندے نے کبھی آپ سے بدتمیزی نہ کی ہو، لیکن ایز پر مولانا طارق جمیل صاحب کہ پچھلے دنوں نے کسی شخص نے فون کر کے اتنی بدتمیزی کی کہ پچھلے 50 سالوں میں انہوں نے کبھی اس قسم کی بدتمیزی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ تو یہ اقبال کے وہ شاہین وہ میرے خیال سے بغض اور حسد جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں کی کچھ بیماریاں ہم میں دوبارہ آئیں گی، جن میں بغض و حسد مونڈ دینے والی بیماریاں ہیں۔ مونڈ جیسے سر کو منڈوایا جاتا ہے، اسی طرح مونڈ دینے والی بیماریاں ہیں، اور مونڈ دینے والی بیماریاں مطلب وہ دین کو مونڈ دینے والی بیماریاں ہیں جو دین کو تباہ کر دیں گی۔ تو آپ دیکھیں یہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب جیسے یا ثاقب رضا مصطفی صاحب جیسے علماء پر ہم اس طرح سے حملہ آور ہوں گے اور ان کی دل آزاری کریں گے، تو شاید ہم اللہ پاک کو بھی ناراض کریں گے کہ یہ اللہ پاک کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے پچھلے حکمران جو زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب وہ کچھ ایسے اچھے کام کر جاتے کہ ان کے بارے میں بھی کوئی عالم اسی طرح دعا کرا سکتا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ آج ہمارا ایون کہ پیدا ہونے والا بچہ بھی مکروز ہے۔ مجھ جیسے بہت سے لوگ بیرون ممالک بیٹھے ہیں، وہ اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ان حکمرانوں نے ہمارے پاسٹ میں ہمارے ملک کو اچھی ڈائریکشن پہ گورن نہیں کیا۔ تو میں ایز اے پاکستانی اپنی قوم کا فرد ہوتے ہوئے میں اپنا فرض ادا کیے جا رہا ہوں کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب نے جیسے آج رمضان کی شروع ہوتے ہی میڈیا پہ آ کے مالک صاحب کے پروگرام میں حامد میر صاحب کی موجودگی میں تمام لوگوں سے معافی مانگی، اسی طرح میں آج مولانا طارق جمیل صاحب سے، اپنے عالم سے، اپنے استاد سے یہ معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ ان شاہینوں نے جو کہ فریب خوردہ شاہین جنہیں میں کہتا ہوں، ان شاہینوں نے آپ کی دل آزاری کی، ان کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی، میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنے ٹویٹر ہینڈلز کو یوز کریں، آپ فیس بک پہ اسٹیٹس لگائیں اور مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی مانگیں۔ تھینک یو جی۔